برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں، یعنی جن چیزوں سے وہ کشتیاں بنائی گئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور ان کو ترکیب دینے اور کشتی بنانے اور کاریگری کرنے کی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور دریاؤں میں ان کشتیوں کا چلنا اور تیرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے سمندر میں پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی کشتیاں جاری فرما کر تم پر جو انعام فرمایا، تو تم ان نعمتوں میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ کنز الایمان۔ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات، عظمت اور بزرگی والا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، یعنی زمین پر جتنے جاندار ہیں سب ہلاک ہونے والے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان اور دیگر جانداروں کا وجود عارضی ہے، لہٰذا وہ باقی نہیں رہے گا، اور جو چیز باقی نہ رہے وہ فانی ہوتی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ انسان ہلاک ہو گئے، اور جب یہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت نازل ہوئی تو فرشتوں کو اپنی موت کا بھی یقین ہو گیا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر موجود تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، اور صرف تمہارے رب عز و جل کی ذات باقی رہے گی، اور جو عظمت و کبریائی والی ہے، اور وہ اپنی عظمت و جلالت کے باوجود اپنے انبیاء، اولیاء اور اہل ایمان پر لطف و کرم فرمائے گا، اور مخلوق کے فنا ہونے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور انہیں ابدی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس آیت کے آخری الفاظ کو اپنی دعا میں شامل کرنے کی برکت سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دعا یا ذل جلال والاکرام کو لازم پکڑ لو اور اس کی کثرت کیا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو یا ذل جلالی والاکرام کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، بے شک تیری دعا قبول کر لی جائے گی، تو دعا مانگ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جو نعمتیں سب کے فنا ہونے پر مرتب ہیں، جیسے دوبارہ زندہ ہونا، دائمی زندگی ملنا، ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں عطا ہونا وغیرہ، تم دونوں ان میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فنا ہونا اس اعتبار سے نعمت ہے کہ ایمان والے موت کے بعد ابدی اور سرمدی نعمتوں کو پائیں گے، جیسا کہ حضرت ابو قتادہ بن ربعی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا، مستریح و مستراح منہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مستریح اور مستراح من سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، مومن بندہ جب مرتا ہے تو وہ مصیبتوں سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں جانا چاہتا ہے، اور بدکار آدمی جب مرتا ہے تو اس کے مر جانے سے اللہ تعالیٰ کے بندے، شہر، درخت اور جانور بھی راحت پانا چاہتے ہیں۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، موت کو خوش آمدید ہو، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو حبیب کو حبیب کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔